السلام علیکم۔ آپ کو کلاسک ناول ورلڈ میں خوش آمدید کہتے ہیں۔ ہمارے چینل کو سبسکرائب اور ویڈیو کو لائک کرنا مت بھولیے گا۔ ایپیسوڈ 13 تیری الفت میں ہارے۔ مجھے معاف کر دو، جب تمہیں میری سب سے زیادہ ضرورت تھی تو میں یہاں پر نہیں تھا۔ وہ اس کے سر پر پیار سے بوسہ دیتے ہوئے بولا۔ اتنے میں ماروخ، ساجدہ، مہناز، پلوشی اور حورین کمرے میں داخل ہوئیں، جبکہ ریحان بھی سب کے پیچھے تھا۔ عیشے کو اپنے سب گھر والوں کو دیکھ کر ایک خوشگوار حیرت ہوئی۔ یہ سب میرے سبز بلے کا کمال ہے، وہ اس کے کان کے پاس آ کر بولی تو پریشا مسکرا دی۔ دیکھا، میں نے نہیں کہا تھا کہ میرے لالا بہت اچھے ہیں، وہ حورین کو دیکھ کر خوشگوار طریقے سے بولی، کیونکہ اس کو دل سے خوشی ہوئی تھی کہ حورین نے اس رشتے کو اب دل سے تسلیم کر لیا ہے اور اب سبریز سے بہت محبت کرنے لگی تھی۔ وہ ماہین اور اپنے بھانجے کو دیکھ کر بھی کافی خوش ہوئی تھی۔ شہروز نے بھی بڑے خوشگوار طریقے سے فرحاد سے ملا تھا اور بے اختیار دل ہی دل میں خدا کا شکر گزار ہوا تھا کہ جس نے اتنے پیارے انسان کو اس کی بہن کا نصیب بنایا تھا، اور آج اسے سبریز لینے اپنے سے بہت بڑے قد کا محسوس ہوا تھا، جس نے اس کی بھی ذمہ داریاں خوش اسلوبی سے نبھائی تھیں۔ تھوڑی ہی دیر بعد نرگس بھی ادھر آ گئیں اور سب کو دیکھ کر کافی خوش ہوئی تھی۔ ماحول خوشگوار ہو گیا تھا۔ وہ لوگ تھوڑی دیر بیٹھ کر گھر چلے گئے تھے۔ سبریز، تمہارا بہت شکر گزار ہوں یار، تم نے میری بھی ذمہ داریاں بہت اچھے طریقے سے نبھائی ہیں۔ وہ زندگی میں پہلی دفعہ سبریز کا شکر گزار ہوا تھا، نہیں تو وہ پہلے یہی سمجھتا تھا کہ سب اس کو بہت زیادہ اہمیت دیتے ہیں، لیکن آج دل ہی دل میں سوچنے لگ گیا کہ وہی زیادہ اہمیت کے قابل ہے۔ لگتا ہے کہ جیسے میں کوئی خواب دیکھ رہا ہوں۔ یہ تم میری دوسری دفعہ تعریف کر رہے ہو۔ وہ گاڑی ڈرائیو کرتے ہوئے چہرہ موڑ کر اسے دیکھنے لگ گیا۔ تم تعریف کے قابل ہو، اسی لیے تعریف کر رہا ہوں۔ تم نے میری بہن کے لیے ایک بہت اچھے انسان کا انتخاب کیا ہے۔ وہ فرحاد سے کافی متاثر لگ رہا تھا۔ میں نے اس کا انتخاب نہیں کیا، بلکہ اللہ نے کیا ہے۔ اللہ نے اس کے دل میں ہماری پریشے کی محبت ڈالی تھی۔ میں تو صرف اس محبت کو پہچان کر اس کو ملانے کا وسیلہ بنا ہوں، اور مجھے اللہ پر پورا یقین تھا کہ اس نے کوئی شہزادہ ہماری شہزادی کے لیے منتخب کیا ہوگا، اسی لیے میں صرف موقع کی تلاش میں تھا۔ وہ تھوڑی سی وضاحت کرتے ہوئے بولا تو شہروز نے سکون سے سیٹ کی پچھلی پشت پر اپنا سر ٹکا دیا، جبکہ اس کی بات سن کر حورین نے ایک تادیبی نگاہ اس پر ڈالی۔ یعنی سب کی محبتیں محسوس ہو جاتی ہیں، بس میری ہی نہیں ہوتی۔ وہ دل ہی دل میں سوچنے لگ گئی۔ سبریز انہیں گھر چھوڑ کر اپنے دوستوں سے ملنے چلا گیا، کیونکہ وہ کافی دیر بعد واپس لوٹا تھا۔ اس بات پر بھی حورین کو بہت غصہ آیا تھا، یعنی اس کی اہمیت ہی نہیں ہے۔ وہ کافی دیر انتظار کرتی رہی، لیکن پھر سو گئی۔ سبریز کافی رات گئے گھر لوٹا تھا۔ وہ کمرے میں آیا تو وہ سو چکی تھی۔ وہ ایک گہری نگاہ اس پر ڈالتے اپنی جگہ پر آ لیٹا۔ اس کے قرب کی دل کو بے قراری تو بڑی تھی، لیکن وہ اس کی نیند خراب نہیں کرنا چاہتا تھا، اس لیے چپ کر کے سونے کی کوشش کرنے لگ گیا۔ جب سے اس کے گھر والے ہو کر گئے تھے، پریشے بہت زیادہ خوش تھی، اور اسے خوش دیکھ کر فرحاد نے بھی اندر تک ایک خوشی سی محسوس کی۔ فرحاد پہلے سے کافی بہتر تھا، اس لیے ڈاکٹرز نے ہاسپٹل سے ڈسچارج کر دیا۔ پریشا اکیلے باہر جانے سے ہچکچاتی تھی۔ فرحاد اس کا کانفیڈنس لیول بحال کرنا چاہتا تھا۔ وہ نہیں چاہتا تھا کہ اس کی بیوی ایک ڈری اور سہمی ہوئی لڑکی ہو۔ وہ اسے بہادر دیکھنا چاہتا تھا۔ وہ اکثر اسے تلقین کرتا رہتا تھا کہ وہ اب بہادر بنے، کیونکہ اب اس کی بیوی ہے، جس سے پریشے میں کافی تبدیلی آئی تھی۔ ابھی وہ ڈرائیور کے ساتھ بازار سے تازہ پھل خریدنے کے لیے آئی تھی تو ایک گاڑی نے ان کی گاڑی کا راستہ روکا، تو وہ ایک دم سے ہی پریشان ہو گئی۔ گاڑی سے اسلحہ بردار لوگ نکلے اور ان کی گاڑی کا دروازہ کھٹکھٹانے لگ گئے۔ لڑکی باہر نکلو، نہیں تو ڈرائیور کو گولیوں سے اڑا دیں گے، ان میں سے ایک آدمی بولا تو وہ ڈرتے ڈرتے باہر نکلی، تو ایک شخص نے آگے بڑھ کر ایک کلوروفارم بھرا رومال اس کے منہ پر رکھ دیا، جس سے اسی وقت پریشا ہوش و آواز سے بیگانہ ہو گئی، جبکہ وہ گاڑی کو بھی اپنے قبضے میں لے چکے تھے اور ڈرائیور کو بھی اپنے ساتھ لے گئے۔ پریشا کو گئے ہوئے کافی گھنٹے گزر چکے تھے۔ سب گھر والوں کو اب تشویش ہونے لگی۔ فرحاد کا دل اچانک بہت زیادہ گھبرایا۔ تھوڑی دیر بعد پریشا واپس آ گئی تھی۔ پریشا اتنی دیر کیوں لگائی؟ کافی دیر سے گئی ہوئی تھی۔ فرحاد اپنے اوپر سے چادر اتارتی ہوئی پریشا کو دیکھتے ہوئے بولا تو اس نے چونک کر فرحاد کو دیکھا۔ بس ایسے ہی، ٹریفک ذرا زیادہ تھی اس لیے۔ یہ کہتے ہوئے وہ کچن کی طرف بڑھ گئی۔ ابھی بھی اس کا دل بہت زیادہ تیز رفتاری سے دھڑک رہا تھا۔ سوچ رہی تھی کرے تو کیا کرے۔ ساتھ ہی وہ کھانا بنانے لگ گئی تو نرگس نے اسے آ کر منع کر دیا۔ صبح سے کتنی دفعہ فرحاد تمہارا پوچھ رہا ہے، جاؤ تم فرحاد کے پاس، میں کھانا بنا لیتی ہوں۔ نرگس اسے رسانیت سے بولی تو وہ سر ہلا کر اپنے کمرے کی طرف بڑھ گئی۔ بیگم صاحبہ، کہ ہماری ضرورت نہیں ہے؟ صبح سے تمہیں بلا رہا ہوں، لیکن تم ہو کے میرے پاس بیٹھ ہی نہیں رہی۔
وہ آنکھوں میں گلا لیے ہوئے بولا تو وہ ایک دم سے آگے بڑھی۔ وہ لیٹے ہوئے فرحاد کے سینے سے جا لگی۔ اس پیار بھرے قرب پر فرحاد کو ایک خوشگوار حیرت ہوئی۔ فرحاد کو اپنے سینے پر نمی کا احساس ہوا تو اس نے پری کا چہرہ اٹھایا جو آنسوؤں سے تر تھا۔ پریشے کیا ہوا ہے؟ تم رو کیوں رہی ہو؟ اور مجھے کافی پریشان لگ رہی ہو۔ وہ اس کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے بولا تو اس نے نفی میں سر ہلا دیا۔ بس ایسے ہی پریشان ہو گئی تھی کہ اگر آپ کو کچھ ہو جاتا تو۔ اس سے آگے اس کا گلا رون سا گیا تو فرحاد نے اس کے آنسو صاف کیے۔ میری جان، میں تمہارے سامنے زندہ سلامت موجود ہوں، کیوں پریشان ہو رہی ہو؟ وہ اپنی جگہ سے اٹھتے ہوئے بولا۔ حقیقت میں وہ پریشے کی حالت دیکھ کر کافی پریشان ہوا تھا۔ کیا بات ہے؟ کوئی بات ہوئی ہے؟ وہ اس کے بال پیچھے کرتے ہوئے بولا۔ وہ اس کے سوال پر ایک دم گڑبڑا کر رہ گئی۔ بس ایسے ہی دل میں خیال آیا تو میں پریشان ہو گئی۔ فکر نہ کرو، اتنی جلدی میں تمہاری جان چھوڑنے والا نہیں ہوں۔ ابھی تو صرف تمہاری زندگی میں پریشانیاں ہیں۔ انشاءاللہ تمہارا دامن خوشیوں سے بھر دوں گا۔ وہ جذبات سے بھرپور لہجے میں بولا تو پری نے آگے بڑھ کر اس کے کندھے پر سر رکھ دیا۔ خیریت تو ہے؟ آج بہکانے کا پورا پروگرام ہے ہماری مسز کا۔ وہ اس کی پیشانی پر لب رکھتے ہوئے بولا تو وہ مسکرا دی۔ پہلے ٹھیک تو ہو جائیں۔ وہ اس کی نظروں سے گھبرا کر بولی۔ یعنی تم بہکنے کی اجازت دے رہی ہو؟ وہ جذبات سے پر آنچ دیتے لہجے میں بولا۔ ایک تو آپ مجھے نروس کر دیتے ہیں۔ وہ جھنجھلا کر بولی تو فرحاد کہکا لگا کر ہنسنے لگ گیا۔ میری سویٹ ہارٹ، نروس کرنے والا تو میں نے کوئی کام کیا ہی نہیں ہے۔ اس کے چہرے پر محبت سے ایک پھونک مارتے ہوئے بولا تو ایک خوبصورت شرمیلی سی مسکان اس کے لبوں کو چھو گئی۔ ہنی مون کے لیے کہاں جانا چاہتی ہو؟ جو بھی جگہ دیکھنا چاہتی ہو، ایک دفعہ حکم کرو، یہ بندہ حاضر ہے۔ لیکن ہنی مون پر جانے کے بعد اس بندے کی ہی چلے گی۔ وہ اپنی خوبصورت آنکھوں سے اس کا دیوانہ وار طواف کرتے ہوئے بولا۔ اب آپ نے مجھے تنگ کیا تو میں کچن میں چلی جاؤں گی۔ وہ جھنجھلا کر بولی تو فرحاد کا کہکا بے ساختہ تھا۔ وہ ہنستے ہوئے بہت خوبصورت لگ رہا تھا، اس لیے اس نے آگے بڑھ کر بے اختیار ہاتھ سے اس کے بال بگاڑ دیے۔ اس خوبصورت لمس پر میں قربان جاؤں۔ وہ اس کے کان میں سرگوشی کرتے ہوئے بولا تو وہ مسکرا دی۔ آپ کو خداوند کریم میری بھی زندگی لگا دے۔ وہ سنجیدگی سے بولی۔ میری زندگی تو تم ہو۔ وہ محبت سے دیکھتے ہوئے بولا۔ اتنے میں نرگس نے دروازے پر نوک کی تو وہ دونوں ادھر متوجہ ہوئے۔ آ جائے ماما جانی، ابھی آپ کی بہو کو قید نہیں کیا۔ دوسری بات وہ آہستگی سے بولا جس پر پریشے نے اسے آنکھیں دکھائیں۔ کھانا ریڈی ہو چکا ہے۔ فرحاد تم کمرے میں کھاؤ گے یا باہر؟ فرحاد کو دیکھتے ہوئے بولی تو اس نے نفی میں سر ہلا دیا۔ نہیں ماما، میں پہلے سے کافی بہتر محسوس کر رہا ہوں۔ چلے ڈائننگ ٹیبل پر ہی کھانا کھاتے ہیں۔ یہ کہہ کر وہ بیڈ سے اٹھ گیا تو پریشے بھی اس کو سہارا دینے کے لیے آگے بڑھی۔ ویسے تم پہلے سے کافی ٹھیک ہو، اس کے سہارے کی ضرورت تو نہیں ہے۔ نرگس اب مسکراتے ہوئے بیٹے کو دیکھ کر چھیڑنے لگ گئی۔ اسی کے تو سہارے کی ضرورت ہے زندگی بھر، ہر لمحہ، ہر پل۔ وہ ماں کے سامنے بھی بے باکی سے باز نہ آیا تو پریشے نے ایک دم سے پیچھے ہٹ گئی تو فرحاد نے اپنی ماں کو دزدیدہ نظروں سے دیکھا۔ ایک تو آپ نے میری بیوی کو نروس کر دیا ہے ماما جانی۔ وہ اسے پیار سے دیکھتے ہوئے بولا تو نرگس مسکرا دی۔ خان مینشن میں جیسے خوشیاں واپس لوٹ آئی تھی۔ گھر کے سارے ہی افراد بہت خوش تھے۔ شازر خان نے پریشے کو گھر واپس لانے کا بولا کیونکہ وہ اب باقاعدہ طور پر سبریز کے ولیمے کے ساتھ اس کی رخصتی کرنا چاہتے تھے۔ اس سلسلے میں سبریز نے فرحاد کو فون کیا تو فرحاد نے پریشے کو یہ کہہ کر گھر واپس بھیجنے سے منع کر دیا کہ وہ اپنی بیگم کے بغیر نہیں رہ سکتا۔ شازر خان کو اس بات پر کافی غصہ آیا تھا لیکن سبریز مطمئن تھا کہ وہ دونوں میاں بیوی آپس میں خوش ہیں۔ فرحاد کافی دنوں بعد آج فائلیں الٹ پلٹ کر کے دیکھ رہا تھا تو بیچ میں سے اس کی ولید خان والے کیس کی فائل غائب تھی۔ پہلے تو اس نے یہ سمجھا کہ ادھر ہی ہوگی، لیکن اس نے اپنی پوری دراز چھان ماری لیکن فائل کہیں نہیں تھی۔ وہ بہت پریشان ہوا تھا۔ اس نے اپنی ماں اور پریشے سے پوچھا لیکن انہوں نے لا علمی کا اظہار کیا تو وہ اپنا سر پکڑ کر بیٹھ کر رہ گیا۔ سوچنے لگ گیا کہ کرے تو کیا کرے۔ اتنے مہینوں کی محنت اکارت جاتی نظر آ رہی تھی۔ سبریز سویا ہوا تھا کہ حرین کو ایک شرارت سوجی۔ مارکر نکال کر اس کے منہ پر سبز بلہ بڑا بڑا لکھ دیا۔ وہ ہنوز اس سے سخت ناراض تھی لیکن سبریز نے بھی اسے منانے کی کوشش نہیں کی تھی۔ اب بدلہ بھی تو اتارنا تھا، اس لیے اس نے اس کے چہرے پر کافی بڑے الفاظ میں سبز بلہ لکھ دیا۔ سبریز جو رات کو کافی لیٹ سویا تھا اس لیے اس کی آنکھ نہ کھل سکی۔ جب اس کی آنکھ کھلی تو وہ فریش ہونے واش روم کی طرف بڑھا اور جب وہ برش کرنے لگا تو اس نے آئینے میں اپنا چہرہ دیکھا تو حیران رہ گیا۔ پھر ایک دم سے ذہن میں ایک دھماکہ سا ہوا۔ ذہن فوراً آفت کی پرکالہ کی طرف گیا۔ فریش ہو کر باہر نکلا لیکن مارکر کا نشان چہرے سے نہ گیا۔
چلا کر حورین کو آواز دی تو وہ جلد و جلال کا ورد کرتی ہوئی کمرے میں آئی، لیکن اب اس کا ڈر بہت کم ہو چکا تھا، اس لیے وہ اپنے آپ کو کمپوز کرتی ہوئی کمرے میں داخل ہوئی تو سبریز کے چہرے کے تاثرات دیکھ کر اس کی ہنسی نکل گئی، جس پر سبریز مزید دو آتشہ ہوا۔ یہ کیا حرکت ہے حورے؟ تمہیں پتہ ہے میں نے ایک بہت ضروری میٹنگ اٹینڈ کرنے پہنچنا تھا۔ وہ اب غصے سے دھاڑا تھا۔ ایک دم وہ سہم گئی۔ میں نے تو صرف ایک مذاق کیا ہے، وہ دل ہی دل میں اپنے آپ کو بہادری کا درس دیتے ہوئے بولی تو اس نے خشمگی نگاہوں سے حورین کو گھورا تو وہ ایک دم سے ہی آگے بڑھی اور اس کے چہرے سے مارکر کا نشان صاف کرنے لگ گئی۔ اس عمل کے دوران وہ اس کے بے انتہا قریب کھڑی تھی۔ خوبصورت مہرون کلر کی شارٹ شرٹ اور ٹراؤزر پہنے، دوپٹہ لاپرواہی سے سائیڈ پر ڈالے، وہ اس کو دل کے بہت قریب لگی۔ وہ صاف کر کے پیچھے ہٹی لیکن سبریز نے اسے بازو سے پکڑ کر کھینچا، جس سے وہ اس کے ساتھ آ لگی۔ چھوڑے مجھے، میں آپ سے ناراض ہوں، مجھے آپ سے بات بھی نہیں کرنی، وہ اپنے آپ کو چھڑوانے کی کوشش کرتے ہوئے بولی تو سبریز نے اپنی گرفت ہلکی کی اور اپنا فون اٹھا کر کان کو لگایا۔ آج مجھے بہت ضروری کام پڑ گیا ہے، اس لیے نہیں آ سکوں گا، یہ میٹنگ کل کے لیے رکھ لو۔ وہ اپنے سیکرٹری کو فون کر کے پورا کا پورا اس کی طرف متوجہ ہوا۔ نگاہوں کے خمار سے ایک دم حورین کی سٹی گم ہوئی۔ بیٹا کیا ہوا ہے؟ کیوں اتنی اونچی آواز میں بول رہے تھے؟ ماروخ دروازے کے پاس آ کر بولی۔ اماں جانی کچھ نہیں ہوا، کچھ دیر آرام کرنا چاہتا ہوں، اس لیے مجھے ڈسٹرب مت کیجیے گا، وہ حورین کا گہری نگاہوں سے جائزہ لیتے ہوئے اونچی آواز میں بولا تو ماروخ چلی گئی، جبکہ حورین نے جانے کی کوشش کی۔ سبریز نے آنکھوں کو خفیف سی جنبش دی۔ میں نہیں آپ سے بات کرتی۔ ابھی یہ بات اس کے منہ میں ہی تھی کہ سبریز نے اس کے ہونٹوں پر اپنی شہادت کی انگلی رکھ دی۔ ایک دم چپ۔ میرے ساتھ یہ حرکت کی ہے، کچھ نہ کچھ سزا تو بنتی ہے، لیکن بے فکر رہو، سزا بھی بہت خوبصورت ہوگی، یہ کہہ کر اس نے اسے اپنی باہوں میں اٹھایا اور بیڈ کی طرف لے آیا۔ آئندہ ایسا نہیں کروں گی، چھوڑے مجھے، وہ اپنی آنکھیں بند کرتے ہوئے بولی۔ چھوڑنا بس میں نہیں ہے میری جان، وہ بوجھل لہجے میں بولا۔ آپ میرے ساتھ زبردستی کریں گے؟ وہ اب خفگی سے بولی۔ زبردستی کرنا میری سرشت میں شامل نہیں ہے حورے، یہ کہتے ہوئے سبریز نے اپنا موبائل آن کیا اور اس میں سے اس کے اس دن کی ویڈیو نکال کر پلے کر دی۔ شازر خان کو کہہ رہی تھی کہ وہ اپنے شوہر سے بڑی محبت کرتی ہے اور اس کے بغیر نہیں رہ سکتی۔ ویڈیو دیکھ کر اسے بے انتہا غصہ آیا تھا، جبکہ سبریز نے اس کے کندھے پر سر رکھا۔ یہ کس کی گھٹیا حرکت ہے؟ وہ ایک دم سے ہی چلا اٹھی۔ جس کی بھی ہے اس نے میرا ہی بھلا کیا ہے، ہو کمال کی میری جان ویسے، اس کے چہرے پر جھکتے ہوئے بولا، لیکن آپ اتنے دن مجھ سے دور رہے۔ اس کے محبت بھرے لمس پر تھوڑا سا غصہ کم ہوا تھا، لیکن پھر بھی وہ گلہ کر گئی۔ ساری کسر پوری کروں گا، یقین رکھو، وہ اس کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے بولا۔ میرا سبز بلّا، یہ کہہ کر وہ اس کے سینے میں چھپ گئی۔ نرگس لاہور واپس چلی گئی تھی کیونکہ سرمد شیرازی بھی وہاں اکیلے تھے، لیکن فرحاد کی طرف سے اس کا دل مطمئن نہیں تھا۔ فرحاد انتہائی پریشان بیٹھا ہوا تھا۔ پہلے تو پریشے سے چھیڑ چھاڑ ہنسی مذاق کرتا رہتا تھا، لیکن آج وہ چپ تھا۔ پریشے بھی دیکھ کر پریشان ہو گئی اور اسے اندازہ ہو گیا تھا کہ وہ فائل اس کے لیے کس قدر اہم تھی۔ اس نے کاشان کو گھر بلایا۔ جب اسے فائل کے گم ہونے کا بتایا تو وہ بھی پریشان ہو گیا، کیونکہ ان کی اتنے مہینوں کی محنت ضائع ہوتی ہوئی نظر آ رہی تھی، لیکن وہ اس بات پر پریشان تھے کہ گھر میں ایسا کون سا بندہ گھسا تھا جس نے فائل چرائی تھی۔ کاشان نے بھی جا کر سارا آفس چھان مارا، لیکن فائل نہ ملی، تو اس نے فرحاد کو فون کر کے بتایا۔ فرحاد اسٹڈی ٹیبل پر بیٹھا ہوا تھا، غصے سے ایک مکہ اسٹڈی ٹیبل پر دے مارا تو پریشے ہول کر رہ گئی۔ کھانا بھی اس نے ٹھیک طریقے سے نہیں کھایا تھا۔ پہلے ہی آپ کمزور ہو گئے ہیں، اس طرح ٹینشن لینے سے کیا ہوگا؟ ایک فائل کے لیے آپ اتنی ٹینشن لے رہے ہیں، کھانا تو کھا لیں۔ پریشے کھانا سائڈ ٹیبل پر رکھتے ہوئے پریشانی سے بولی تو اس نے غائب دماغی سے اسے دیکھا۔ وہ صرف ایک فائل نہیں تھی، میرا پورا کریئر داؤ پر لگ جائے گا، میری ساکھ خراب ہو جائے گی، میرے اتنے مہینوں کی محنت اکارت جا رہی ہے۔ وہ اپنے ایک ہاتھ کی انگلیاں اپنے بالوں میں پھنساتے ہوئے بولا تو پریشے کو صورتحال کافی گھمبیر لگی۔ اس نے اپنے واچ مین کو بلایا اور سخت قسم کی پوچھ گچھ کرنے لگا۔ صاحب جی، پریشی بی بی ہی 2 دن پہلے گھر سے باہر گئی تھی، ان کے علاوہ نہ کوئی آیا اور نہ کوئی گیا، چوکیدار نے سر جھکاتے ہوئے کہا تو پریشے نے چونک کر اسے دیکھا۔ اس کا چونک کر دیکھنا فرحاد کو حیرت میں مبتلا کر گیا۔ ٹھیک ہے جاؤ، فرحاد نے یہ کہہ کر آنکھیں موند لیں اور سر صوفے کی پچھلی سیٹ پر ٹکا دیا۔ کیوں اتنی ٹینشن لے رہے ہیں؟ پریشے اس کے ہاتھ پر اپنا ہاتھ رکھتے ہوئے بولی تو اس نے آنکھیں کھول کر اپنی زندگی کے سکون کو دیکھا اور پھر آگے بڑھ کر اپنا سر اس کی گود میں رکھ کر اس کا ہاتھ پکڑ کر اپنے سر پر رکھا تو پریشے نے ہلکا ہلکا اس کا سر دبانا شروع کر دیا، جس پر اسے کافی سکون محسوس ہوا۔ پریشے دعا کرو وہ فائل مل جائے،
وہ آنکھیں بند کیے ہی بولا، اگر نہ بھی ملی تو آپ ٹینشن نہ لیں، اللہ بہتر کرے گا۔ پریشا اس کے بالوں میں انگلیاں چلاتے ہوئے بولی تو اس نے آنکھیں کھول کر اس کا چہرہ دیکھا اور اس کا ایک ہاتھ تھام کر اپنے دل پر رکھا۔ اللہ تو بہتر ہی کرتا ہے لیکن لوگ اچھا نہیں کرتے۔ اللہ تو بہتر ہی کرتا ہے لیکن لوگ اچھا نہیں کرتے۔ یہ پتہ نہیں کس نے حرام زدگی کی ہے، اگر مجھے پتہ چل جائے تو میں اپنے ہاتھوں سے اس کا گلا دبا دوں۔ فرحاد لب بھینچتے ہوئے بولا تو پریشے کا رنگ ایک دم سے فک ہو گیا۔ تم کیوں پریشان ہو رہی ہو؟ ریلیکس۔ کھانا کھایا؟ وہ اسے دیکھتے ہوئے نرمی سے بولا، کیونکہ اب اس کو گلٹ سا محسوس ہونے لگا تھا کہ وہ اس کو بھی پریشان کر رہا ہے۔ آپ نے نہیں کھایا تو میں کیسے کھا سکتی ہوں؟ وہ اس کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے بولی تو وہ ایک دم مسکرا دیا۔ جاؤ دونوں کے لیے کھانا لے کر آؤ۔ وہ اپنا سر اس کی گود سے نکالتے ہوئے اٹھ کر بولا تو پریشا اٹھ کر کھانا لینے چلی گئی۔ کھانا کھانے کے دوران بھی وہ چپ اور پریشان رہی، جو فرحاد نے نوٹ کر لیا تھا، اور دل ہی دل میں خود کو کوسنے لگ گیا کہ اس نے اپنے ساتھ ساتھ پریشے کو بھی پریشان کر دیا ہے۔ وہ لیپ ٹاپ پر اپنا کوئی کام کر رہا تھا کہ پریشے کو بار بار بے چینی سے اپنی طرف دیکھتے ہوئے پایا۔ اس نے جلدی جلدی اپنا کام نمٹا کر لیپ ٹاپ بند کر کے سائڈ پر رکھا اور اٹھ کر بیڈ پر آ گیا۔ کیا بات پریشان کر رہی ہے ہماری بیگم صاحبہ کو؟ وہ اس کا ہاتھ پکڑ کر بڑے پیار سے بولا تو پریشے کی آنکھوں میں آنسو سے بھر گئے، جس پر فرحاد کی پریشانی ایک دم سے بڑھی۔ آئی ایم سو سوری، میں نے تمہیں بھی پریشان کر دیا۔ لہجہ بہت خاص تھا۔ اپنی انگلیوں کی پوروں سے اس کے آنسو صاف کیے۔ آپ نے مجھے پریشان نہیں کیا بلکہ آپ کی پریشانی کی وجہ میں ہوں۔ یہ کہہ کر وہ اس کے سینے سے لگی اور زاروں کی طرح رونے لگ گئی، جس پر فرحاد ایک دم بوکھلا گیا، لیکن ساتھ ایک خوشگوار حیرت بھی ہوئی تھی، کیونکہ یہ اس کی بیوی کی اس کی طرف خوشگوار پیش قدمی تھی۔ پریشے کیوں پریشان کر رہی ہو؟ تم تو میری زندگی کی راحت ہو، تمہارے سنگ تو ہر خزاں بھی بہار ہے۔ جتنی منت و مرادوں سے میں نے تمہیں خدا سے مانگا ہے، یا تو میرا خدا جانتا ہے یا میں جانتا ہوں۔ تم میری نماز کے بعد کی پہلی دعا ہو، پھر تم کیوں میری پریشانی کی وجہ بننے لگی پاگل لڑکی؟ میں کیوں تمہارا ہاتھ پکڑ کر بار بار اپنے دل پر رکھتا ہوں؟ کیونکہ تم میرے دل کا سکون ہو، میری روح کا قرار ہو۔ وہ اس کے ماتھے پر شدت بھرا لمس چھوڑتے ہوئے بولا تو پریشے کے رونے میں روانی آ گئی۔ دیکھو تو صحیح، تمہارے رونے سے میرے کندھے میں درد ہونے لگی ہے۔ وہ اسے چپ کرانے کے لیے بہانہ لگا گیا تو ایک دم سے اس نے نگاہیں اٹھا کر اسے دیکھا۔ کیا ان آنکھوں سے لوٹنے کا آج پورا پروگرام ہے؟ وہ اس کی آنکھوں سے آنسو صاف کرتے ہوئے بڑے پیار سے بولا، اگر ایک بات بولوں تو مجھ پر غصہ تو نہیں کریں گے؟ وہ اب ڈرتے ڈرتے بولی تو فرحاد نے حیرت سے اسے دیکھا۔ غصہ اور تم پر؟ کیا بات کر رہی ہو پریشے؟ وہ فائل میں نے اٹھائی تھی، وہ جی کڑا کر بولی تو فرحاد کا قہقہ نکل گیا، جس پر اس نے حیرت سے اپنے شوہر کو دیکھا۔ کیوں مذاق کر رہی ہو یار؟ اس فائل سے تمہارا کیا لینا دینا؟ تم مجھے پریشانی سے نکالنے کے لیے ایسی الٹی سیدھی باتیں کر رہی ہو۔ فرحاد بے یقینی سے بولا، جس دن میں گھر تھوڑی دیر لیٹ آئی تھی اس دن ولید خان کے آدمی مجھے ولید خان کے پاس لے کر گئے تھے، اور اس نے مجھے بولا کہ میں تمہیں اسی قیمت پر چھوڑوں گا جب تم مجھے وہ فائل لا کر دو گی۔ اگر میں فائل نہ دیتی تو وہ آپ کو مار دیتا، آپ کی زندگی۔ ابھی یہ بات اس کے منہ میں ہی تھی کہ فرحاد کا ہاتھ اٹھ گیا، لیکن اس نے غصے سے اپنی ہاتھ کی مٹھیاں بھینچ لی اور ایک زوردار مکہ دیوار پر دے مارا۔ تمہیں پتہ ہے تم نے کیا کر دیا؟ تم نے مجھے گرانے میں کوئی کسر نہیں چھوڑی پریشے۔ تمہیں پتہ ہے کہ تمہیں پانے کے لیے کتنے پاپڑ بیلنے ہیں؟ کیا کچھ نہیں کیا میں نے، اور مجھے کیا پتہ تھا کہ تم میری زندگی میں شامل ہو کر میری عزت سے ایسے کھیلو گی؟ وہ پہلی دفعہ اس پر دھاڑتے ہوئے بولا تو پریشے کا حلق تک خشک ہو گیا، دل سوکھے پتے کی مانند لرزنے لگ گیا، آنکھوں سے آنسو روا ہو گئے۔ میں نہیں چاہتی تھی کہ آپ، یہ کہتے ہوئے ایک گولا سا اس کے حلق میں پھنس گیا، آواز نہ نکل سکی۔ اس سے پہلے کہ میں کچھ کر بیٹھوں، پلیز جاؤ یہاں سے۔ وہ ٹیبل کو ایک زوردار لات مارتے ہوئے بولا تو وہ بھاگتی ہوئی دوسرے کمرے میں چلی گئی، جبکہ فرحاد کی سوچنے سمجھنے کی صلاحیتیں جیسے مفقود ہو کر رہ گئیں۔ اپنے آپ کو ریلیکس کرنے کے لیے وہ لمبے لمبے سانس بھرنے لگا۔ دل میں ایک جوار بھاٹا سا جل رہا تھا، اسے لگ رہا تھا کہ جیسے وہ جوار بھاٹا اسے جھلا کر خاکستر کر دے گا۔ اس کے ہاتھ سے خون بہنے لگ گیا، لیکن پرواہ کسے تھی؟ وہ غصے میں پاگل ہو رہا تھا اور وہ نہیں چاہتا تھا کہ وہ پریشے کو کوئی نقصان پہنچائے۔ پریشے دوسرے کمرے میں جا کر بیڈ پر اوندھے منہ لیٹ کر پھوٹ پھوٹ کر رو دی۔ اسے کیا پتا تھا کہ وہ فائل اس کے لیے اتنی اہم ہے، لیکن اس کی زندگی سے زیادہ تو اہم نہیں تھی۔ وہ کہاں اس کا اتنا غصہ بھرا انداز برداشت کر پا رہی تھی؟ اس کا سارا وجود ایسے جیسے زلزلوں کی زد میں تھا۔ تھوڑی دیر بعد فرحاد دروازہ کھول کر دوسرے کمرے میں آیا تھا، جہاں پر وہ اوندھے منہ لیٹی رو رہی تھی۔ دل تو کر رہا تھا کہ اسے جھنجھوڑ کر رکھ دے، لیکن ضبط سے اس نے اپنے لب بھینچ لیے۔ اٹھ کر بیٹھو پریشا اور میرے سوالوں کے جواب دو۔ وہ اس سے قدرے فاصلے پر بیٹھتے ہوئے بولا
تو وہ ایک دم سے اپنی جگہ سے اٹھی اور چہرہ آنسوؤں سے تر تھا۔ فرحاد کے دل کو کچھ ہونے لگا، لیکن شدید غم و غصے کی لہر بھی دل میں اٹھی تھی۔ مجھے تفصیل سے بتاؤ اس دن کیا ہوا تھا؟ اب وہ بڑی مشکل سے اپنے لہجے کو نارمل کرتے ہوئے بولا، لیکن پریشے کی رونے میں کمی نہ آئی تو وہ جھنجھلا کر رہ گیا۔ چھوٹی بچی نہیں ہو تم جسے میں چپ کراؤں۔ غلطی تمہاری ہے اور رو ایسے رہی ہو کہ جیسے میں نے تم پر کوئی ظلم کا پہاڑ توڑ دیا ہے۔ بی سیریس اور مجھے سب کچھ سچ سچ بتاؤ۔ وہ اب ضبط سے مٹھیاں بھینچتے ہوئے بولا۔ وہ کہہ رہا تھا کہ اگر میں نے اسے وہ فائل نہ دی تو وہ ہمارے پورے خاندان کو مار دے گا۔ سب سے پہلے وہ آپ کو مارے گا، اور میں یہ کیسے؟ وہ یہ کہتے ہوئے اس نے فرحاد کے ہاتھ پر اپنا ہاتھ رکھنا چاہا، لیکن فرحاد نے اس کا ہاتھ بری طرح جھٹک دیا۔ شاید اس محبت کے چکر میں مجھے پڑھنا ہی نہیں چاہیے تھا۔ بہت بڑی غلطی ہو گئی مجھ سے۔ اب سزا بھی میں ہی بھگتوں گا۔ کیا مجھے اعتماد میں نہیں لے سکتی تھی تم؟ ہاں بتاؤ۔ وہ غصے سے اس کا جبڑا دبوچتے ہوئے بولا تو کئی آنسو ٹوٹ کر گرے تھے، جو فرحاد کے ہاتھ پر بھی گرے، جس پر فرحاد نے اس کا چہرہ چھوڑ کر ایک مکہ پھر ٹیبل پر مارا تو اس کا ہاتھ جو پہلے ہی زخمی تھا اس سے خون نکلنے لگ گیا۔ پریشے گھبرا کر آگے بڑھی، لیکن فرحاد نے اسے وہیں پر ہاتھ سے روک دیا۔ مجھے تمہاری ہمدردی کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ جو کرنا تھا تم نے کر لیا ہے۔ تمہیں پتہ ہے میں جب سے آیا ہوں میں ولید خان کے خلاف ثبوت اکٹھے کرنے میں لگا ہوا ہوں، اور جتنے ثبوت اکٹھے کیے ہیں وہ سب اسی فائل میں ہیں۔ کتنی محنت لگی ہے میری۔ اب کئی سوال میری طرف اٹھیں گے۔ میرا کریئر تم نے داؤ پر لگا دیا ہے پریشے۔ سچ کہتے ہیں نادان دوست سے دانا دشمن بہتر ہے۔ تم جیسی بیوی کے ہوتے ہوئے مجھے دشمنوں کی کیا ضرورت ہے؟ وہ پریشے کو غضبناک نگاہوں سے دیکھتے ہوئے بولا، جو کہ پہلی دفعہ ہو رہا تھا، اور وہ اس چیز کو قبول نہیں کر پا رہی تھی کہ وہ اس سے اس طریقے سے بات کر رہا ہے۔ کل تمہارے لالا کا فون آیا تھا اور وہ تمہیں اپنے گھر لے کر جانا چاہتے ہیں اور باقاعدہ طور پر تمہاری رخصتی کرنا چاہ رہے ہیں، اور میں نے تمہیں بھیجنے سے انکار کر دیا تھا، لیکن اب سوچ رہا ہوں کہ تمہیں بھیج ہی دوں تو بہتر ہے، اور تم تب ہی ادھر آنا جب میں یہ کیس سالو کر لوں، کیونکہ تم پھر اپنی بیوقوفی سے میرے لیے کوئی پریشانی کھڑی کر سکتی ہو۔ وہ اپنے دل پر پاؤں رکھ کر دیوار کو گھورتے ہوئے بولا۔ بہرحال اسے اپنا کریئر بھی تو عزیز تھا۔ یہ کیس اس کے لیے بہت اہم تھا، اور اس کی ادھر ٹرانسفر ہی اس کی ایمانداری کو دیکھتے ہوئے کی گئی تھی۔ ٹھیک ہے آپ میرے لالا کو فون کریں۔ وہ بھی اپنے آنسو صاف کرتے ہوئے بولی تو فرحاد نے اسے شکایتی نظروں سے دیکھا۔ اس وقت سو جاؤ، صبح بات ہوگی۔ یہ کہہ کر وہ اپنے کمرے کی طرف بڑھ گیا، کیونکہ اب اسے سوچنا تھا کہ اس نے آگے کیا کرنا ہے، کیسے وہ فائل ولید خان سے نکلوائے۔ یہ سوچ کر اس کا سر درد سے پٹ رہا تھا، وہ کرے تو کیا کرے، اور ادھر پریشے کا دل کر رہا تھا کہ اپنے آپ کو کچھ کر لے۔ اسے فرحاد سے اس قدر شدید رد عمل کی توقع نہیں تھی۔ سبریز پریشانی میں ہی فرحاد کے پاس پہنچا تھا، کیونکہ فرحاد نے فون کر کے اسے کچھ صورتحال سے آگاہ کیا تھا۔ اس نے پریشے کو دیکھا جس کی آنکھیں رو رو کر سوج چکی تھی۔ ایک دم سے ہی سبریز کا دل جیسے کسی نے مٹھی میں دبوچ لیا، اور اس نے دزدیدہ نظروں سے فرحاد کو دیکھا۔ فرحاد صاحب، مانا کہ وہ فائل اہم ہے، لیکن انسانی زندگی سے زیادہ تو اہم نہیں ہے۔ میری بہن کی حالت دیکھی ہے آپ نے؟ سبریز اب تھوڑا برہم ہوا۔ پلیز سبریز صاحب، میں اس وقت کوئی بھی بات کرنے یا سننے کے موڈ میں نہیں ہوں۔ آپ پریشے کو لے جائیں۔ جب تک یہ کیس سالو نہیں ہوتا میں اس کو یہاں پر رکھنے کا رسک نہیں لے سکتا، کیونکہ اس کی جان کو بھی خطرہ ہے، اور میں یہ خطرہ مول نہیں لے سکتا۔ فرحاد حتمی انداز میں بولا تو سبریز کو بھی صورتحال کا اندازہ ہوا۔ اس کی ہمت کیسے ہوئی میری بہن کو اغوا کرنے کی؟ مجھے 2 دن کا ٹائم دے۔ فائل تو کیا ولید خان بھی آپ کے قدموں میں بیٹھا معافی مانگ رہا ہوگا؟ سبریز خان غصے سے بولا، اگر میں دوسرے طریقے سے اسے اپنے جال میں پھنسانا چاہتا تو میں پھنسا سکتا تھا، لیکن میں سب کچھ قانون کے دائرے میں رہ کر کرنا چاہتا ہوں۔ فرحاد سنجیدگی سے بولا تو سبریز نے آگے بڑھ کر بڑے غور سے اسے دیکھا۔ قانون کی حد آپ کے لیے ہے، لیکن میرے لیے تو نہیں ہے۔ میں اب اپنے طریقے سے یہ سب ہینڈل کروں گا۔ میرا یقین رکھیں، اگر گھی سیدھی انگلی سے نہ نکلے تو انگلی ٹیڑھی بھی کرنی پڑ جاتی ہے، اور اب وہ وقت آ گیا ہے۔ سبریز مبہم سے انداز میں بولا تو فرحاد نے مشکوک نظروں سے اسے دیکھا۔ کیا کرنے والے ہیں آپ؟ لیٹس ویٹ اینڈ واچ۔ چلو پریشے۔ وہ پریشے کی طرف دیکھتے ہوئے بولا، جو ہونکوں کی طرح ادھر کھڑے ہو کر دونوں کو دیکھ رہی تھی۔ لیکن یہ ابھی بالکل ٹھیک نہیں ہوئے، ان کا زخم بھی نہیں بھرا ہے۔ وہ پریشانی سے بولی تو سبریز اس کے اتنے کیئرنگ انداز پر مسکرا کر رہ گیا، اور جتاتی ہوئی نظروں سے فرحاد کو دیکھا، جس نے نگاہیں چرا لی۔ 2 دن کا ٹائم دو میری جان، اس کے بعد سب ٹھیک ہوگا۔ اب چلو میرے ساتھ۔ تایا جان نے بھی تمہیں گھر لانے کا بولا تھا، لیکن فرحاد نے انکار کر دیا تھا۔ اب چلو، میں باہر گاڑی میں انتظار کر رہا ہوں۔ یہ کہہ کر وہ باہر نکل گیا۔ فرحاد جو اپنے دل سے نبرد آزما تھا، بے ساختہ منہ موڑ کر کھڑا ہو گیا۔ آپ کو آج کی ایپیسوڈ کیسی لگی؟ کمنٹ سیکشن میں کمنٹ کر کے ضرور بتائیے گا۔
اللہ حافظ۔